اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ یہ آیت کریمہ مسلسل جو موضوع چل رہا ہے، اس سے قبل کی آیتوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ 3 باتیں اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ ان کو راستے سے ہٹا دوں گا، دوسرے یہ کہ ان کو لمبی آرزوؤں میں ڈال کے رکھوں گا۔ لمبی آرزوئیں مطلب سمجھ گئے، اس سے قبل اس کی تفسیر ہو چکی۔ لمبی امیدوں میں رکھے گا، بندہ سوچتا رہے گا اب توبہ کروں گا، تب توبہ کروں گا، اب راستے پر آ جاؤں گا، تب راستے پر آ جاؤں گا۔ اس امید پر لگا کر شیطان پوری زندگی بھر کھیلتا رہے گا۔ تیسری بات اس نے جو کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ یہ شیطان کا یہ ایک چیلنج تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں کو ایسے راستے پر لے آؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلیں بگاڑ دیں گے، تغییر کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا یا پھر اس کے ان 3 بہکاووں میں آ گیا، اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے، بہت بڑے نقصان میں پڑنے والا ہے۔ کیونکہ شیطان تمہیں وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے ساتھ، بڑے بڑے وعدے تمہارے ساتھ کرے گا لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ آج شیطان وعدے کیسے کرتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارے پاس لمبے وعدے کرتا ہے، میں تجھے بہت بڑا مالدار بنا دوں گا، اتنے بڑے منصب پہ پہنچا دوں گا، اتنے تیرے لوگ آس پاس ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ شیطان اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی کے پاس ایسے آیا شیطان اور کہا؟ کب وعدے کر رہا ہے شیطان؟ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے شیطان اس طرح کے وعدے کرتا ہے بندوں سے؟ میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت مرتبہ آیا اور بہت مرتبہ وعدے بھی کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شیطان کی کوئی شکل دیکھنے کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان کب کے ہمارے پاس آتا ہے جاتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، دوستوں کی شکل میں آتا ہے، تمہیں بڑے بڑے باغات دکھاتا ہے، لمبے پلان سکھاتا ہے۔ تو جو سفلی اور جادو کے بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں تو فرمایا گیا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، مکمل شیطان ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، انہیں بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ تم یہ سفلی عمل کے ذریعے سے ان بندوں کو راستے سے ہٹا دو، گمراہ کرو، میں تمہیں اتنے پیسوں کی طرف سے مدد کروں گا، فلاں کروں گا۔ لیکن اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو بھی ذلیل کرتا ہے اور سارے لوگوں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو وہ تمہیں جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور دوسرے تم اس کے وعدے کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا جو شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اس پر میں ایک حکایت جو تفسیر میں بھی ملتی ہے عرض کرتا ہوں کہ شیطان کس طرح کے وعدے کرتا ہے اور کیسے مدد کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسی بہکاوے میں آ کر کے چلے جاتے ہیں شارٹ کٹ راستہ دیکھنے کے لیے کہ جلدی سے کوئی اثر ہو جائے، ایسے لوگوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، دین بھی ان کا جاتا ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے اور شیطان انہیں جہنم میں بھی لے جاتا ہے۔ سنیں، ایک بزرگ تھے اور بڑے پارسا، نیک، زاہد، پرہیزگار۔ ان کی بستی میں اچانک انہیں یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہے ایک درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ مسلمان تھے لیکن اس درخت سے کچھ ان لوگوں نے اپنی آس بڑھا لی کہ اس درخت کے ارد گرد کچھ تو اثر ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں بھلائی آتی ہے، ایسے انت وشواس جس کو کہتے ہیں۔ درخت سے لوگوں نے جوڑ لیا، جھاڑ کی پوجا میں لگ گئے۔ روز وہاں پر جمگٹا جمع ہونا شروع ہوا تو کسی نے اس بزرگ سے کہا کہ لوگ تو بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں،
سب اس جھاڑ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. کوئی بچوں کے لیے لے کر کے جا رہا ہے, بیمار صحیح ہو کے آ رہے ہیں. تو اس درخت کی تو آج ویلیو بڑھ گئی ہے, لوگوں کا جب غفیر اس طرف جا رہا ہے. تو اس بزرگ نے مصلے پر بیٹھ کر کی قسم کھا لی, اللہ کی قسم میں اس درخت کو جڑ سے نکال آؤں گا. کلہاڑی لیا اور نکل پڑے. اور آپ کی بات ٹالنے کی کسی بستی والے میں ہمت بھی نہیں تھی. آپ کا اثر اور رسوخ بھی تھا, آپ اکیلے چل پڑے. راستے میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ کہاں چلے آپ؟ اس بزرگ نے فرمایا لوگ شرک و بت پرستی میں چلے گئے, ہمارے درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں, میں اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی, سجدے میں سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا. تو اس شخص نے کہا جانے دیجئے, چھوڑ دیجئے, آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہیے, ان لوگوں کو کرنے دیجئے. یہ جلال میں آ گئے. اس کو ایک گھونسا لگا دیا کہ تو مجھے اس طرح سے کیسے روک سکتا ہے. تو سامنے والا بھی لڑنے پر آ گیا, لڑنے لگ گئے دونوں. اس بزرگ کی اور اس آنے والے اجنبی شخص کی لڑائی اتنی زوردار ہو گئی کہ دونوں گتھم گتھا ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد چت گرا دیا. کس نے؟ اس بزرگ نے اس آئے ہوئے اجنبی شخص کو گرا دیا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا اس درخت کو بعد میں کاٹتا ہوں, پہلے میں تجھے کاٹتا ہوں. تو اس نے کہا کہ معاف کیجئے مجھے, میں تو بس ایک مشورہ دینے کے لیے آیا تھا. بہرحال دیکھیں, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. درخت ہے نا, جھاڑ ہے, آج یا کل سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ کاٹ کر کے لوگوں کی خواہ کیوں تانے سنیں گے, گالیاں سنیں گے لوگ, کچھ نہ کچھ تو آپ کو بولیں گے. ہمارا فائدہ ہو رہا تھا, اس درخت کو نکال دیا. اس درخت کو چند دنوں کے بعد ویسے ہی مر جانا ہے, ختم ہو جائے گا درخت. اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لگ جاتا ہوں. آپ جیسا پرہیزگار میں نے دیکھا نہیں, آپ جیسا متقی میں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہے تھے. میں آپ کے سامنے ایک سجھاؤ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں فلاں جگہ سے سونے کی اشرفیاں لاتا ہوں. میرا کارخانہ ہے, میرا خزانہ ہے. روزانہ 100 اشرفیاں میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. اس سے دین کا بہت بڑا کام ہوگا. آپ فقراء مساکین جو درخت کے پاس جا رہے ہیں ان کو بھی بانٹیں, آپ بڑا کچھ آپ دین کا کام شروع کریں, مسجد بنائیں فلاں. اس بزرگ کو یہ سجھاؤ اچھا لگا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, واپس چلے آئے ہیں. تو وہ اجنبی شخص دوسرے دن آیا اور 100 اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لے آیا اور ہدیتاً پیش کیا. آپ نے اسے قبول کیا. دوسرے دن پھر وہ آیا, پھر 100 اشرفیاں لے آیا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 100 اشرفیاں آپ کے پاس رکھوں گا, آپ بہت بڑا کام کر سکیں. تیسرے دن وہ آیا نہیں, غائب ہو گیا. چوتھے دن بھی نہیں آیا. تو آپ کو لگا کہ یہ چکمہ دے کے چلا گیا, 2 دن دے کر کے. پھر آپ کلاڑی اٹھائے اور چل پڑے. اس درخت کو جڑ سے نکالنا تھا, کاٹ کر ختم کرنا تھا. بیچ راستے میں پہنچے تو پھر وہ اجنبی شخص آ گیا دوڑتے ہوئے. کہا کہاں چلے بابا؟ کہا اس درخت کو جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. نہ, چھوڑ دیجئے آپ کو میں نے تو 4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجئے, آپ اپنا کام کریں. پھر انہوں نے لڑائی شروع کر دی. لڑائی شروع کیا ہوئی, 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس اجنبی نے اس بزرگ کو پٹک دیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. کہا کہ تم مجھ سے اب نہیں بچ سکو گے. اس بزرگ کو رونا آ گیا. کہا کہ میری طاقت اتنی کمزور ہو گئی, لیکن چند دن پہلے, 4 دن پہلے میں تجھے گرا دیا تھا, آج تو مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اگر درخت نہیں کاٹو گے تو بولتا ہوں. کہا چھوڑ, مجھے درخت سے کیا ہے. وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا میں ابلیس ہوں, میں شیطان ہوں, میں ایک انسان کی شکل میں تمہیں سجھاؤ دینے کے لیے آیا, مشورہ دینے کے لیے. تم نہیں مانے تو لڑائی کیا, لیکن پہلے تمہاری طاقت بہت تھی کیونکہ تمہارے اندر اخلاص تھا, تم صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے. پہلی مرتبہ جو جا رہے تھے صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے, درخت کو کاٹنا ہے.
شرک نہ ہو، کفر نہ ہو. لیکن اب کی بار جو جا رہے ہو اشرفیوں کی تھیلی کے لیے جا رہے ہو. 100 اشرفیاں چاہیے تھی، نہیں ملی تو تم نکل پڑے. تو پہلے جو اخلاص کی طاقت تھی وہ مجھے مات دے دیا. اب جو ہے اشرفیوں کی طاقت یہ میرے اوپر نہیں سوار ہو سکتی، میں تم پر سوار ہوتا ہوں. یہ ابلیس شیطان مردود نے یہ جو بات کہی، اس کے بعد انہوں نے پوری امت کو یہ درس دیا اس بزرگ نے کہ لوگوں، یہ جو راستہ ہے شیطان کا، اس میں وہ وعدے بھی کرتا ہے، پیسے بھی پہنچاتا ہے، لیکن شارٹ ٹائم کے لیے، بہت لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. اور جب تم خوب گمراہ ہو جاؤ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے تو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تمہاری برسوں کی تقوی اور طہارت سے کمائی ہوئی طاقت بھی ختم کر دیتا ہے. اس بزرگ نے فرمایا کہ 4 دن پہلے میں لڑائی کر کے شیطان کو جو چت گرا دیا تھا، پھر زندگی بھر مجھے ویسی طاقت کبھی نہیں آئی. کیوں؟ صرف 2 دن اس نے اشرفیوں کی لالچ میں میری ساری طاقت کو ختم کر دیا تھا. یہ ہے میرے عزیزو، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی امیدیں دیتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ فرماتا ہے اس کا ہر وعدہ دھوکا ہے، دھوکا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تمہیں کہے گا کہ میں تمہارا اتنا بڑا کام کرا دوں گا، تو یہاں بیچ راستے میں وہ چھوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں. میں کئی مرتبہ اس سے قبل بھی کہا، انسان کو اس کی لالچ اور اس کی ہوس اور اس کی حرص ایمان سے بھی دور کر دیتی ہے، بسا اوقات کفر کے راستے پر لے جاتی ہے. اگر یہ حرص اور ہوس زیادہ ہو گئی تو اسے کفر کے راستے پر بھی لے جاتی. کتنے ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، لیکن کفر و شرک اگر انہیں کرنا پڑ جائے چند سونے کے ٹکڑوں کے لیے تو کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. ایسے کئی لوگ میرے سامنے بھی آئے جو خزانہ نکالنے کے چکر میں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن سدھرتے نہیں پوری زندگی بھر. ان کو کوئی نہ کوئی بابا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، عمل کرنا پڑے گا، اور وہاں سے ایک مٹکا نکلے گا جس میں سونے کے سکے. کتنے ایسے بیوقوف بنتے بھی ہیں، ممبئی میں موجود ہیں، مٹکا تلاش کرتے رہتے ہیں. اور کوئی بابا آ کر کے، ابھی غالباً 8-10 دن پہلے ہمارے ہاں ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بابا نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اندر بیڈ روم کے نیچے خزانہ ہے، لیکن اس پر جنات ہیں، سانپ ہیں، اور وہ نکالنے نہیں دیں گے. اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا 3 دن تک. گھر خالی کرو، عمل کریں گے اور اس کے بعد خزانہ نکالیں گے. ہم نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا پہلی رات کے 25,000 روپے. پھر اس کے بعد اگر وہ بابا کو کچھ نہیں ہوا تو کنٹینیو کل ملا کر کے 1 لاکھ کا خرچہ اس نے بتایا. 1 لاکھ کے خرچے میں 1 گھڑا بھر کر سونا نکل رہا ہے تو کیا جاتا ہے. ادھر ادھر سے جمع کر کے وہ 1 لاکھ جمع کرنے والی تھی، مشورے کے لیے ہمارے پاس آئی تھی. وہ بھی ہم جیسوں کے پاس مشورہ لینا. بہرحال کیونکہ میں کافی سالوں پہلے سے اس طرح کے میٹر کو دیکھ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کھا. یہ شیطان ہے میرے عزیزوں، ابلیس لعین کے ایجنٹ ہیں جو تم کو اس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں اور تمہیں زمین کے نیچے کے خزانے کی بات کر کے. یہ ایسا ہے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تو وہ پوری رات حساب کتاب میں لگا دیتا ہے. چلو گھڑا بھر کر کے نہ صحیح، ارے 1 کلو بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کے حساب کتاب میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے. سب کے قرضے ادا کر دوں گا، شیخ چلی بن جاتا ہے 1 ہی رات میں. اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے ڈسا ہے، دھوکہ دیا ہے. 1 سال قبل میں نے شاید بتایا ہوگا، اپنے علاقے میں اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ، 5-6 لوگ جمع ہوئے، ایک بابا کو لے آئے. اس بابا نے کہا کہ ایک گھڑا ہے پورا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا، ایک ڈبہ ہے فلاں زمین پہ ہے. تو یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے. میں نے 1000 منع کیا تھا
ہزار منع کیا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، آپ سب کو لوٹے گا، فلاں کرے گا، وہ مانتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ وہ راتوں رات بیٹھ کر کے ہمیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں، اس میں سے ہی ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ دعا کریں نکل جائیں۔ تو بہرحال 1.5 روپے خرچ کر کے اس بابا کو بلائے، تو جس کے ہاں تھا کھیت میں، کھیت والے نے منع کر دیا کہ میں کھودنے نہیں دوں گا یہاں پر، جس کی زمین میں خزانہ بتایا۔ اس کے باوجود بھی بابا ان لوگوں سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ منع کرتا ہے تو میں بغل والی زمین پر وہاں پر کھودوں گا۔ کیسے؟ کہا میں وہ نیچے سے اس خزانے کو کھینچ لوں گا، وہ یہاں تک آ جائے گا۔ کتنی بیوقوفی ہے! اس پر بھی وہ تسلیم کر کے چلے گئے، مان لی، اس کو 1.5 روپے دیے، رات بھر عمل کیا اس نے، اور ان کو بہت دور رکھا، کھودا خودی، اور ڈبہ نکلا بھی، ڈبہ لے کر کے آیا۔ ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے، اور وہ ڈبہ اس کو کئی کپڑوں سے باندھ کر کے لایا، مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب لانے کے بعد اس کا الگ عمل تھا کہ اس کی حفاظت 3 دن تک کرنی ہے، ورنہ جنات اٹھا لے جائیں گے۔ یہ 6 لوگوں کو باری باری 3 دن جگایا اس نے، ایک کمرے میں بیٹھ کر کے لوگ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے، اس ڈبے کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ صبح سے دوپہر تک ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے، دوپہر سے شام تک دوسرا، پھر رات کو تیسرا۔ ان لوگوں نے 3 دن ڈیوٹی دی، کیونکہ بابا بتا دیے تھے 3 دن سے پہلے کھولنا نہیں ہے، اور باقی کچھ بھی اگر ایسا ہو تو میں جا رہا ہوں، کسٹمر کیئر پہ فون کر لینا۔ یہی ہوگا۔ 3 دن کے بعد، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، کپڑے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے بابا کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ حق الیقین تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن کے انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا، مجھے بھی بتایا تھا، تو وہ کھولا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے، عورتوں کی بنگڑیوں کے ٹکڑے، یہی سب تھے، نہ کوئی سکہ، نہ کوئی چاندی، نہ سونا، کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ سری بیوقوف بنایا، اور یہ لوگ کئی راتیں جاگے۔ اتنی راتوں میں اگر مولا سے مانگ لیے ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت بھی سنوار دیتا۔ یہ دنیا کی ہوس اور لالچ، لیکن یہ لطیفے کے طور پر میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت قریبی لوگوں نے ہمارے، ان لوگوں نے اس تجربے کو ہمارے سامنے رکھا۔ تو اس کے درمیان جانتے ہیں آپ، اس پورے پروسیس کے بیچ میں اس بابا نے کئی کفریہ اور شرکیہ کام بھی ان سے کروایا، کئی کفریہ اور شرکیہ کام۔ اس پر اگر حکم لگایا جائے تو یہ 6 کے 6 لوگ اسلام سے نکل چکے تھے، ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا۔ جو منتر پڑھنے تھے خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، شیطان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بلانا، یہ سب جو زبردستی جھوٹے منتر دیے گئے تھے 4-6 دن تک، اس پر آدمی پہلے ہی سے کافر ہو چکا ہے۔ برسوں کی نمازیں گئی، روزے ختم ہو گئے، تلاوتیں، تسبیحات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ابلیس لعین تھا جو کسی بابا کی شکل میں آیا تھا، خزانے کے نام پر محنت بھی کرایا اور ایمان بھی چھین لیا، اور ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا۔ یہی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یعیدہم ویمنیہم، یہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور اس کا وعدہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے، محنت کر کے کما کر کھاؤ۔ اس طرح کی جس کو لت پڑ جاتی ہے خزانے کھودنے کی، میں ان کو بڑھاپے تک بھی دیکھتا رہتا ہوں، وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں۔ ایک سے دھوکہ کھایا پھر دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے پہ دھوکہ کھایا پھر تیسرے پہ ٹرائی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، بار بار کہنے پر دھوکہ کھا کھا کر کے بھی سدھرتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بہت سارے وعدے شیطان کرتا ہے۔ یہ تو ایک دولت کی ہوس ہو گئی، لالچ ہو گئی، لیکن بعض مقامات پر
منصب دلانے کے نام پر، بڑا مقام اور بڑا عہدہ دلانے کے نام پر شیطان نوجوانوں سے کیا کیا کرواتا ہے۔ جسم فروشی کر لیتے ہیں، عورتیں، لڑکیاں اور نوجوان اپنے جسم کو آزاد کر دیتے ہیں اور پھر زنا کے راستے سے وہ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نوجوان لڑکی کسی بڑی کمپنی کے اوپری عہدے پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے، کبھی کوئی نوجوان لڑکا کسی اور کے لیے اپنے سطر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ابلیس ہے جو ان راستوں پر انہیں لاتا ہے، اور وہ عہدہ، وہ مرتبہ بھی اسے ملتا نہیں۔ ایک تو اپنے جسم کو غلیظ کیا، اپنے ایمان کو تباہ کیا، شیطان کی پیروی کیا، اور پھر ملا کیا اس کو؟ بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایسی بہت ساری مثالیں میرے عزیزو، میرے رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ تمہیں بارہا سمجھایا کہ تم کو یہ شیطان وعدے کرتا ہے اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، لیکن آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ رب تعالیٰ فرماتا وعد اللہ حقا، ہاں اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان کے پیروکار وہ تھوڑی ظاہری لالچ کی بنیاد پر اس کے راستے پر چلے، لیکن شیطان انہیں کچھ دلا نہیں سکا۔ وقتی طور پر کچھ بھی مل گیا ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، دائمی نہیں ہوتا۔ اب یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، باغیچوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت سے کسی کا خارجہ نہیں ہونا ہے، کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ ہمیشہ کا لطف اٹھائے گا۔ وہاں یہی بات کا تو ٹینشن نہیں ہے کہ نکلنا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر گھڑی یہ فکر ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آئے گی، کب چھوڑ کے جانا ہے معلوم نہیں، گھر کب چھوڑنا ہے، جگہ کب چھوڑنا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہر دن کا ایک ٹینشن سب انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن جنت کی خصوصیت یہی ہے کہ جنت میں جانے والے کو یہ فکر ہی ختم کر دی جاتی ہے، اب تجھے کہیں جانا نہیں ہے۔ اب جنت میں ہی اگر کچھ اور جگہ جانا ہے تو اور بلند مقامات پر ہی جانا ہے، وہاں پر مقامات طے کرتا ہی جائے گا، لیکن واپس باہر نہیں آئے گا۔ اب اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے عزیزو۔ ایک صحابی آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، وہ کھجور کھاتے کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئے، پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اگر حاضر ہو جاؤں تو کیا میرے لیے ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی جملوں میں فرمایا وہ حسین باغات، وہ حسین محلات اور وہ درخت نہ کبھی مدینے کے لوگوں نے دیکھا نہ دنیا والوں نے دیکھا، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کی ندیاں، وہاں کی نہریں، حضور یہ بیان فرما ہی رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضور کی زبان سے جب جنت کا ذکر سن رہے ہو، اس صحابی نے کہا کہ میں ابھی میدان میں کود پڑتا ہوں، چلے گئے۔ گھماسان کی جنگ چل رہی تھی، ایک ہاتھ میں ابھی کھجور کھا ہی رہے تھے، آدھی کھجور پکڑے اور لڑتے چلے گئے، صفوں کی صفوں کو درہم برہم کیا کفار کی، اس لیے کہ دماغ میں ذہن میں جو چیز سوار تھی وہ یہاں کا کچھ نہیں تھا، حضور نے جو فرمایا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ جب کسی کا ٹارگٹ اتنا اونچا ہو تو اسے سامنے کون کھڑا ہے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ درہم برہم کرتے اندر تک داخل ہو گئے اور کئی لوگوں کو تہ تیغ کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کو کافروں نے مار دیا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں ابھی آدھی کھجور باقی تھی اور شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا، چل نہیں سکتے تھے، اپنی کوہنیوں کو یوں گھسیٹتے ہوئے حضور تک آنے لگے، سوئے ہوئے حالت میں کینیاں یوں زمین پر رکھ کر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، حضور کے قدموں میں سر رکھا، حضور کو دیکھا،
اور مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو جو فرمایا تھا وہ سب میں یہیں سے دیکھ رہا